ناصحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. صفحے کی تقریباً کتاب اپنے بیان کو کتاب کی صورت میں چھاپا، وہاں آئے اور اسمبلی ہال میں اپنا 200 صفحے کا بیان مکمل طور پر پڑھ کر سنایا، جس میں ان کا پورا موقف موجود تھا. ہم نے بڑے غور سے سنا، اطمینان سے، صبر سے. اس کے بعد یہ درست ہے کہ ہمیں بھی تشویش لاحق ہوئی کہ اس کی تقریر کے بعد ممبروں پر کچھ اثر تھا. اور میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ جب وہ آئے تھے تو داڑھی سفید لمبی، جا کر دیکھ لو، سفید سفید کبھی پگڑ اور قمیص سلوار. اس صورت میں جب وہ اسمبلی کے اندر پہلی مرتبہ داخل ہوئے اور ممبروں نے دیکھا، اور ممبروں کی اکثریت نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور میں بھی انہیں میں شامل تھا، تو ہمیں گھور گھور کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ داڑھی سفید اور تم کہتے ہو کافر ہے. حد ہو گئی، حد ہو گئی. یہ پگڑی اور تم کہا یہ شکل کافر کی ہے. مولوی صاحبان تم بھی عجیب باتیں کرتے، یہ کافر کی شکل ہو سکتی ہے؟ یہ ذہن تھا. اگر آپ بھائی، ایمان کا تعلق، اسلام کا تعلق شکل داڑھی سے نہیں ہے، عقیدے سے. غرض یہ جب وہ اپنے بیان میں جناب نبی کریم علیہ السلام کا اس میں گرامی ذکر کرتے تھے تو درود بھی ساتھ پڑھتے تھے. جب وہ درود پڑھتا تھا تو اس طرح ممبر میں کہتے دیکھو حضور کو درود بھیج رہا ہے، تم کہتے کافر. کبھی کبھی وہ قرآن کریم کی آیتیں بھی اس بیان میں پڑھتا تھا تو ممبر کہتے کہ دیکھو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ کافر. تو ذہن اس طرح بنا. تشویش اس لیے تھی کہ یہ ایک آخری وقت ہے، موقع ہے. اگر اس وقت اسمبلی نے جب مسئلہ پیش ہے سامنے انہیں غیر مسلم قرار نہ دیا اور مسلمان قرار دے دیا خدا نہ خواستہ، تو پھر یہ مسئلہ الجھ گیا. عمر ہاں اچھا، نوائے وقت انہوں نے مجھے حوالہ دیا، اس سے میں کہنا چاہتا تھا مگر میرے پاس حوالہ نہیں تھا. اچھا وہ آپ نے دے دیا، میرے ذہن میں یہ تھا. جب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی جس میں تمام فرقوں کے نمائندے موجود ہیں، انہوں نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان اور صرف جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور 16 اکتوبر 1974 کو ان الفاظ میں کیا گیا: قادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق. اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع نہیں ہوا. اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع امت بالکل صحیح طور پر ہوا. اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجتماع امت نہیں ہوا. اجماع امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنما کما متفق ہوئے، اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان نے تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا. قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمان یہاں تان ٹوٹ گیا. کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ. اس کے بعد ہنسی آتی ہے دیکھ کے
اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعوے بنائے تمام علماء شرع متین اور صوفیاء بزرگ و کرام. قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں. اب بتائیں اپنا 72 ہونا مان گیا کہ نہیں؟ 72 ہونا مان گئے. فتویٰ اپنا لگائیں گے یہ محمد رسول اللہ کا فتویٰ چلے گا. اب بتاؤ, انہوں نے 72 ہونا تسلیم کر لیا, ہم بھی مان گئے, مگر فتویٰ 72 پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. اسی لیے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس وقت کے ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر ان کو مطلبہ کیا تھا کہ دیکھو تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے, تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو. تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں, باقی 72 ہیں, مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو 72 بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو. یہ وارننگ سن کر پھر یہ اعلان ہوا ہے. اب آپ فیصلہ فرما لیں خود ہی. جس وقت اسمبلی کے فلور پر مرزا ناصر جو قادیانیوں کا سب سے بڑا امام تھا اسے بلایا گیا کہ ہم تجھے کافر قرار دینے لگے, آ کر اپنی صفائی پیش کر, تو معلوم ہونا چاہیے آپ کو مرزا ناصر نے اپنی بغل سے نیچے سے کتاب نکالی. اس وقت دیوبندی حضرات کے بہت بڑے بزرگ مفتی محمود صاحب وہ زوردار تقریر کر رہے تھے کہ یہ کافر ہیں, یہ کافر ہیں. مرزا ناصر نے کہا اٹینشن پلیز, مفتی محمود صاحب آپ کون ہیں؟ کہا دیوبندی. کہا یہ قاسم نانوتوی صاحب کون ہیں؟ کہا ہمارے آقا و مولا, ہمارے شیخ, ہمارے بزرگ. تو اس نے کتاب نکالی تخزیر الناس. اس نے کہا آپ کے شیخ صاحب نے تو لکھا ہے اگر نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. تو حضرت صاحب اگر مرزا قادیانی نبی آ گیا تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہو گئی؟ تمام اسمبلی ہال پر سناٹا طاری ہو گیا. تمام اسمبلی ہال پر سناٹا طاری ہو گیا. بھٹو صاحب ادھر ادھر دیکھ رہے, اب ساروں نے سر نیچے دیے, اب ساروں نے سر نیچے دیے. مرزا ناصر نے کہا کہ ہمارے سے پہلے تم دیوبندیوں کے اوپر فتویٰ لگے گا. دنیا نے دیکھا, اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے, 80 گھنٹے تک پاکستان کی قومی اسمبلی میں آرڈیننس پاس کرنے کے لیے جھوٹے نبی کے جھوٹے خلیفہ نے سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا. سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا. سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا. پانی پلا پلا کے مارا. اور جب فیصلہ نہیں ہو سکا اور قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر سارے علماء اسلام نے اجماع کیا, مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا. 80 گھنٹے ہو گئے یہ کمبخت جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ, جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ, جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ ہم سے شیر نہیں ہو رہا ہے, ہم اسے شکست نہیں دے سک رہے ہیں. جو دلیل ہم لاتے ہیں وہی دلیل یہ پیش کر دیتا ہے. ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ بہت توجہ, کہ ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ نبی وہاں سے بن کر آتا ہے, یہاں آ کر نہیں بنتا. تیرا نبی تو یہاں آ کر نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو تیرا نبی جھوٹا ہے. ہمارا محمد رسول اللہ سچا ہے, وہ وہاں سے بن کر آیا. اس نے سیرت کی کتابیں شام سے لے کر امام بخاری تک, امام بخاری سے لے کر شبلی نعمانی تک ساری سیرت کی کتابیں مسلمان مولویوں کے سامنے رکھ دی کہ کیسے کہتے ہو کہ نبی وہاں سے آتا ہے. تم ہی نے تو سب نے مکھی پر مکھی بٹھائی. فلاں دن پیدا ہوئے نبی نہیں تھے, فلاں کی گود میں آئے نبی نہیں تھے, جوان ہوئے نبی نہیں تھے, بکریاں چرائی نبی نہیں تھے. بدلا کمال تجارت تم مسلسل لکھتے آ رہے ہو. بچپن گزارا نبی نہیں تھے, لڑکپن گزارا نبی نہیں تھے, جوان ہوئے نبی نہیں تھے, غار حرا میں عبادتیں کی نبی نہیں تھے, پہلی وحی آئی نبی نہیں تھے.
تو غور ہی نہیں کیا ہے لکھنے کا. پہلی وہی آئی, فرشتہ آیا, کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق, تو اس وقت بھی نہیں سمجھے. بے ساختہ کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اگر 40 برس کے بعد یہاں سے دلیل کو رد کیا, میں چھوڑ رہا ہوں سارا مضمون, یہاں سے دلیل کو رد کیا, فوراً علماء کہتے ہیں ہم نے تو یہ بھی دلیل دی کہ نبی نور ہوتا ہے, نبی معصوم ہوتا ہے, نبی نور ہوتا ہے, نبی معصوم ہوتا ہے. علماء دیوبند کی ساری کتابیں مرزا ناصر احمد نے ان کے منہ پر دے ماری کہ نبی اگر نور ہوتا ہے تو یہ آج تک لکھتے آ رہے ہو اس آیت کی تفسیر میں, کیا نا بشر ہوں مجھکم یوحا الیہ, میں تمہاری طرح بشر ہوں. اے مسلمان مولویو, اگر تمہارا نبی تم جیسا ہو سکتا ہے تو میرا غلام احمد تو تم سے بہت اچھا ہے. قادیانیوں نے اپیل کی تھی, قادیانیوں نے وفاقی شرعی عدالت میں. یہ جتنے میں بتا رہا ہوں فیصلے سب سرکاری طور پہ چھپے ہوئے ہیں, پی ایل ڈی میں, پی ایل جے میں, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, وفاقی شرعی عدالت کے تاریخی فیصلوں کے سرکاری ریکارڈ میں چھپے ہوئے ہیں, کتابوں میں بھی ہیں. 1984 میں وفاقی شرعی عدالت میں قادیانیوں نے اپیل دائر کی کہ ہمیں ہماری عبادت گاہوں کا نام مسجد رکھنے سے روکا جا رہا ہے, ہمیں کلمہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے, اذان سے روکا جا رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. جو شاعر اسلام تھے ان کے استعمال کی اجازت دی جائے, مسلم اقلیت ہمیں مذہبی آزادی دی جائے, اس میں مداخلت کیوں کی جا رہی ہے؟ مذہبی آزادی دی جائے, یہ ہمارا مذہب ہے, ہمارے شاعر ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے, اس میں مداخلت نہ کی جائے. یہ آئین ہے پاکستان کا. یہ کیس تھا, اس پر پورے ملک کے یہ سارے علماء پیش ہوئے, چوٹی کے. جب یہ پیش ہوئے, پوری سماعت ہو چکی, تو میں اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ سارے شکست کھا گئے. اب یہ اندر کی سٹوری ہے, میں آپ کو آج اندر کی بات بتا رہا ہوں. اور قادیانیوں کی اپیل کو خارج نہیں کروا سکے اور اپنی تصحیح کروا لی. اس میں وہ تحفظ ناموس رسالت والے بھی تھے, تحفظ ختم نبوت والے بھی تھے, علماء دیوبند بھی تھے, اہل حدیث بھی تھے, اہل سنت بھی, سارے تھے. عدالت کے جو سوال تھے جو قادیانیوں نے اٹھائے تھے ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے. عدالت کے جو سوال تھے جو قادیانیوں نے اٹھائے تھے ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.